علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن علم و ایمان کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ دیکھو جس علم والے نے ولی کا دامن پکڑا وہ علم والا کامیاب ہوا، جس علم والے نے ولی کا دامن نہیں پکڑا یعنی اس کو ایمان نہیں ملا تو وہ ناکام ہو گیا۔ مثال کے طور پر حضرت عارف رومی، حضرت جلال الدین رومی کو آپ دیکھیں، دیکھیے ہر عالم نے ولی کا دامن پکڑا ہے، اس کی برکتیں حاصل کی ہے۔ یہ جلال الدین رومی اتنے بڑے تھے، الہیات کا درس دیتے تھے، الہیات کا، الہیات سمجھتے ہیں، اللہ کے ہونے پر دلیلیں پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الہیات کا درس دے رہے ہیں، اس درس کے عالم میں دیکھا ایک اللہ والا جسے دنیا شمس تبریز کہتی ہے، حضرت شمس تبریز آئے، دیوانے تھے، مجذوب تھے، جذب کی کیفیت میں تھے، حالت جذب میں آئے، بکھرے بکھرے بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور داڑھی بکھری ہوئی ہے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے پاس علم آتا ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا تکبر بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ علم تکبر لاتا ہے، حسن تکبر لاتا ہے، دولت تکبر لاتی ہے، لیکن جب ولی سے تعلق ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں بھگا دی جاتی ہے اور پھر عاجزی لائی جاتی ہے۔ اسی لیے اہل علم کا خانقاہوں سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ جو اہل علم خانقاہوں سے وابستہ ہوتا ہے، دیکھو سمجھو، ہم سنی لوگ یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ اللہ والوں کا تعلق ضروری کیوں ہے؟ اینٹ بنتی ہے نا، اینٹ، کبھی دیکھا اینٹ بنتے؟ ہمارے بچپن میں جو یہ ندی ہے نا اپنی، اس کے کنارے پر اینٹیں بنتی تھی، تو کبھی کبھی اسکول کی چھٹی کے بعد اسکول کے لڑکے اس اینٹ کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ شرف ہم نے بھی کبھی کبھی حاصل کیا ہے۔ تو اینٹ میں نے دیکھی، اینٹ جب وہ بالو ہوتا ہے نا، بالو کہتے ہیں، وہ بالو سے اینٹ بنتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس میں پانی ملاتے ہیں ندی کا وہی، اور ان کے پاس لکڑے کا اس دور میں سانچا ہوتا تھا، اور اس میں ڈالتے تھے اور اس کو یوں کرتے تھے پٹک کر کے تو وہ اینٹ بن جاتی، اور دھوپ میں رہتی تھی تو سوکھ جاتی تھی۔ بولو وہ اینٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، میری بات نہیں سمجھ رہی، بات ختم کر دوں؟ ویسے تو میں یوں بھی کم بلواتا ہوں آپ سے، لیکن بات سمجھ، علم کی بات ہو رہی تو تھوڑا سا سمجھ تو لینا۔ بولو بھائی وہ اینٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے نہیں، ذرا تھوڑی آواز لگا دے، رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے نا؟ ہیں؟ بولو بھائی اینٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، ٹھیک، اینٹ ہے نا، وہ اس سے بلڈنگ بن سکتی ہے؟ اب اختلاف ہو گیا، اس سے بلڈنگ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ ارے اینٹ ہے نا، پھر کیوں نہیں بن سکتی بلڈنگ؟ اس لیے کہ وہ اینٹ ہے، دیکھنے میں اینٹ، لگنے میں اینٹ، حسن میں اینٹ، پیمائش میں اینٹ، لمبائی میں اینٹ، چوڑائی میں اینٹ، خمیر میں اینٹ، ضمیر میں اینٹ، لیکن اس سے عمارت نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ اینٹ تو ہے مگر کچی ہے۔ اب یہ اینٹ عمارت کے قابل کیسے ہوگی؟ تو کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک بھٹی لگانی پڑے گی، اور بھٹی میں کوئلے ہوں گے، اور آگ سلگانی پڑے گی، اور پھر اس میں اس کو جلایا جائے گا یہاں تک کہ وہ خاکستری اینٹ لال لال اور سرخ ہو جائے گی، اور پھر اب اس سے اینٹ بنے گی۔ اینٹ تو دونوں ہی ہے، لیکن اس کو لات مار دو تو وہ ٹوٹ جائے، اور اس سے اگر آپ سر ٹکرا دے سر پھٹے گا، اینٹ نہیں ٹوٹے گی۔ بھئی دونوں اینٹ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کو لات مار کے توڑا جاتا ہے، اس کو سر سے بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کو لوگ جو ہے پانی کے چھینٹے ڈال دو تو بہ جائے، اس کو تو جو ہے عمارت بنائی جاتی ہے، مسجدیں بنتی ہیں، مدرسے بنتے ہیں، تعمیرات ہوتی ہے۔ اینٹ تو دونوں ہی ہے، دونوں کا وزن اتنا، دونوں کی لمبائی اتنی، دونوں کی چوڑائی اتنی، سب ویسے ہی ویسے ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف اینٹ ہے اور یہ پکی اینٹ ہے، اور یہ اینٹ پکی
مکی اس لیے ہے کہ اس کو جو ہے بھٹی مل گئی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہتا۔ علم دونوں طرف ہے، علم والے دونوں طرف ہے، ایک کچی اینٹ کی طرح ہے جس کو خانقاہ والوں سے جو ہے وہ تربیت اور تصوف اور تزکیے کی تعلیم نہیں ملی ہے، وہ کچی اینٹ کی طرح ہے تو وہ بھی اینٹ لیکن عمارت نہیں بنا سکتی، اور یہ خانقاہوں میں آ کر کے اس کو جو ہے وہ پیٹا جاتا ہے، ذکر کروائے جاتے ہیں، تزکیے کرائے جاتے ہیں، اور پھر اللہ والوں کے دل کی روشنی سے اس کے دل پر جو ہے شعاعیں ڈالی جاتی ہے اور اس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو وہاں حال یہ ہے کہ وہاں 600 پہ انگریزوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، اور یہاں اللہ اکبر پھانسی کھا کر بھی انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے فضل حق کی شکل میں تیار نہیں ہوتے۔ فضل حق بھی عالم ہے اور فلاں صاحب بھی عالم ہے، وہ 600 پہ بکے، یہ جان دے کر مساوہ بھی نہیں کرتے۔ بات اتنی ہے اس کا خانقاہ سے تعلق نہ تھا، فضل حق کا خانقاہ اور ولیوں سے تعلق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم والے وہی معتبر ہے جو ولیوں سے جڑے، کیونکہ ولی خود بکتا نہیں، بکنے نہیں دیتا، اور ولی کی چوکھٹ سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی بکا نہیں کرتا۔ بات اتنی، ورنہ یہاں تو روز کتابیں بھی بکتی ہے اور اہل کتاب بھی بکتے ہیں، یہاں تو روزانہ دل بھی بکتے ہیں اور دلدار بھی بکتے ہیں، یہاں تو حسن بھی بکتا ہے اور حسین بھی بکتے ہیں۔ بات اتنی ہے، یہاں کون سی چیز خریدی نہیں جا سکتی، لیکن جو ولیوں سے وابستہ ہو جائے، اس لیے کہ ولی خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ بات اتنی ہے، علم حاصل کرو مگر وہاں سے جہاں خانقاہوں کا تعلق۔ الحمدللہ ہمارے یہاں خانقاہیں اور اوریجنل ہے، بریلی سے لے کے کچوچا تک، کچوچا سے لے کے ماہرہ تک، ماہرہ سے لے کے دیوا تک، اور نام بھی ایسے ہی ہے کہ لیوا نہیں بلکہ دیوا۔ پھر کلیر بھی ہے، پھر مسئولی بھی ہے، پھر کالپی بھی ہے، پھر اجمیر معلیٰ کا کہنا کیا، سرکاروں کی سرکار ہے، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ روشنائی، اور پھر وہ بارگاہ جسے سلطان الاولیاء سید الاولیاء غیاث العالمین غوث القونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ پھر ایک سلسلہ ہے ہمارا کربلا سے اور نجف تک بفضل ہی تعالی۔ اسی لیے سرکار نظمی نے کہا ہے کہ ملتا ہے مصطفیٰ کا در، آل رسول کے طفیل، مہریرہ سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے۔ الہیات کا درس پڑھانے مولانا رومی، ان کو مولانا روم کہا جاتا ہے، عارف رومی بعد میں بنے، یہ پہلے مولانا تھے، مولانا جلال الدین رومی۔ ان کو رومی، توجہ کریں، رومی ہونے پہ فخر تھا کہ میں رومی ہوں، اور بہت بڑا علامہ روم کا، مدرسہ میں پڑھا رہے تھے، اور شمس تبریز جو مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے۔ دیکھو ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، لیکن ہر مجذوب دیوانہ لگتا ہے، اور وہ دیوانہ اس لیے لگتا ہے کہ اس پہ عشق کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ تو لوگ ان کے بارے میں، شمس تبریز کے بارے میں آ کر کے مولانا کو بتاتے تھے، مولانا کو معلوم نہیں تھا، تو مولانا ان کے بارے میں الگ الگ فکرے کستے تھے، کمٹمنٹ پاس کرتے تھے۔ ایک دن کیا واضح، شمس تبریز دیوانے تھے، وہ بغیر کسی دعوت کے چوں چرا کے ان کے مدرسے میں گھس آئے، اور مدرسے میں گھس آئے، ذرا توجہ کرنا، دیکھو علم والوں، ایمان والوں سے تعلق جوڑنا، اللہ والوں سے تعلق جوڑنا کتنا ضروری ہے۔ گھس آئے، اور اس کے بعد کتابیں پڑھی ہوئی تھی، پڑھا رہے تھے، اور جو دلیل زیادہ دیتا ہے نا، جو دلیل، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دلیل دینے والے کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، اور علم زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی تھوڑا سا نفس جو ہے پھنکارنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ہوا، حضرت شمس تبریز آئے، آنے کے بعد کہا این چیز، کتابوں کو دیکھ کر پوچھا این چیز یہ کیا ہے، این چیز یہ کیا ہے مولانا صاحب؟ مولانا صاحب نے بڑے جو ہے وہ تکبر کے لہجے میں کہا این قال است، یہ قال ہے، قال پڑھنے لکھنے کی بات، آپ کو نہیں سمجھے گا، یہ جاؤ، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، جاؤ،
اس لیے کہ دیوانے کو کیا مطلب؟ منطق سے، فلسفے سے اور دلیل سے کیا مطلب؟ صغرا سے، کبرا سے، حد اوسط سے، ماضی کی گردان سے، حال کی گردان سے، اس کو کیا مطلب؟ وہ تو دیوانہ ہی ہے، دیوانہ دیوانہ ہے. کہا جائیے آپ جائیے. یاد رکھنا، علم کے ساتھ اگر اخلاق نہ آئے پھر وہ علم نہیں ہے. ایک ہے علم، ایک ہے علم. ہاں، علم کے ساتھ حلم آئے تو بندہ خود اللہ والا بنتا ہے. علم کے ساتھ اخلاق آئے تو بندہ اللہ والا بنتا ہے. بغیر اخلاق کے علم کی کوئی قدر نہیں، کوئی اس کی برکت نہیں ہے. بغیر عمل کے علم کی کوئی برکت نہیں ہے. بزرگوں نے فرمایا علم عمل کو دعوت دیتا ہے. عمل آتا ہے، علم رہتا ہے، ورنہ علم بھی چلا جاتا ہے. پھر بھول جاتا ہے انسان، علم ہی کو بھول جاتا ہے. انہوں نے کہا اس لیے کہ ابھی تک کسی خانقاہ سے جڑے نہیں تھے، دلیلوں میں ڈوبے ہوئے تھے. کہنے لگے جاؤ، آپ کو نہیں سمجھے گا. اسی درمیان میں یہ ہوا کہ لیکن اللہ والے کی شان تھی، وہ بیٹھے رہے، ان کے بگانے پہ نہیں گئے. کوئی دوسری ضرورت پیش آئی مولانا کو، مولانا اٹھ کر کے گئے. انہوں نے ساری کتابیں اٹھائی اور جو مولانا کے مدرسے کا حوض تھا اس میں ڈال دیا. اب اس دور میں کتابیں چھپتی نہیں تھی بلکہ لکھی جاتی تھی کتابیں. تو اب جو روشنائی سے لکھی ہوئی کتابیں ہوں اس کو تو پانی لگے تو بہہ جائے. چھپی ہوئی کتابیں کو ممکن ہے نہ بہے، لیکن لکھی ہوئی کتابوں کو تو بہہ ہی جائے گا. اور ڈالا اس کے اندر. اب ظاہر سی بات ہے حوض میں کتابیں گئی، پوری زندگی کا سرمایہ اسی میں. مولانا دوڑے آئے، دیکھا کہ یہ دیوانے نے کیا کر دیا، پاگل نے. تو کہا یہ کیا کیا، میری پوری زندگی کی کتابیں تم نے اندر ڈال دی سب. اب وہ ضائع ہو گئی، پگھل گئی. وہ حضرت شمس تبریز نے کہا چاہیے، نہیں سمجھے. شمس تبریز نے کہا چاہیے. او پاگل، اب کہاں ملے گی یہ کتاب، وہ تو لکھی ہوئی سب بہہ گئی ہوگی اس کی روشنائی. مولانا چاہیے، ارے اب کیا ملے گی. حضرت شمس تبریز نے ہاتھ ڈالا اور نکالا. صوفیہ فرماتے ہیں اس کتاب پہ پانی کا چھیٹا تو دور کی بات، اس کتاب پہ پانی کا کوئی اثر بھی نہیں تھا، خشک تھی. نکال کر کے دیا، پھر دیا. مولانا کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. پھر مولانا نے کہا این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کے کہا ای حال است. وہ قال ہے، یہ حال ہے. کہا اچھا پھر یہ بات ہے. قدم پکڑ لیے، پھر انہی کے ہو گئے. پھر اب تک کے علم تھا. شمس تبریز سے وابستہ ہوئے، عرفان نصیب ہوا. علم تھا، عرفان نصیب ہوا. علم اور عرفان میں فرق کیا ہے؟ جو پردے کے اس طرف ہے وہ علم ہے، اور جو پردے کے اس طرف ہے اس کا نام عرفان ہے. تو جب عرفان نصیب ہوا یعنی معرفت نصیب ہوئی، پہچان نصیب ہوئی، تو پھر اب شمس تبریز کی غلامی اختیار کر کے ان کو کوئی آر نہیں ہوتی. اب پاگل نہیں سمجھتے، کیوں؟ اس لیے کہ پردے کے پیچھے نظر چلی گئی تھی. اب دیوانہ نہیں سمجھتے، اب جاہل نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آنکھیں روشن ہو گئی تھی. اب صرف ماتھے کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں بھی شمس تبریز کو دیکھ رہی تھی. کیونکہ شمس تبریز کو دیکھنے کے لیے شمس تبریز بننا ضروری ہے. ارے جب دنیا کے شمس کو لوگ نہیں دیکھ سکتے تو تبریز کے شمس کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ پھر کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت عارف رومی کہنے لگے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. اسی لیے ہمارے علماء نے کہا، آپ دیکھو ہر عالم خانقاہ سے جڑا ہے. مولانا احمد رضا محدث بریلوی 24 سال کی عمر تک کے یا 21 سال کی عمر تک کے مولانا کہلاتے تھے. لیکن جب کسی شمس تبریز کا دامن ملا مہریرہ کے آل رسول کا تو دنیا نے ان کو امام اہل سنت اعلی حضرت کہا. بدایوں میں مولانا عبد القادر تھے، لیکن جب کوئی شمس تبریز انہیں ملا مہریرہ کا تو پھر وہ تاج الفہول ہو گئے، امام اہل سنت کہلائے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، اور بھی ایک سلسلہ ہے. تو علم ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ
ان لوگوں کا ساتھ ضروری ہے جو اہل ایمان، اہل اللہ، اللہ کے ولی ہیں۔ اگر اللہ کے ولیوں سے نہیں جڑو گے ایمان محفوظ نہیں رہے گا، اور ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ولیوں کا ساتھ ضروری ہے، ولیوں کا تقرب ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،